جناب فاروق خان صاحب، آپ کا بیٹا زبیر اسکول کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ روز اس کی کوئی نہ کوئی شکایت موصول ہوتی ہے۔ براہ کرم اپنی پہلی فرصت میں مجھ سے ملیں۔ پرنسپل، علی پبلک ماڈل اسکول۔ یہ خط فاروق صاحب کو ابھی ملا تھا اور وہ اسے پڑھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ فاروق صاحب ایک کالج میں پڑھاتے تھے۔ زبیر ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور کچھ ہی عرصہ پہلے بڑی مشکل سے اسے اسکول میں داخلہ ملا تھا۔ فاروق صاحب نے اپنے بیٹے کی بڑی اچھی تربیت کی تھی۔ زبیر ذہین ہی نہیں، ایک صاف ستھرا رہنے والا اور بڑوں کا ادب کرنے والا بچہ تھا۔ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے خوب گھل مل کر کھیلتا تھا اور آج تک کبھی اس کی کوئی شکایت نہیں آئی تھی۔ لیکن اسکول کی طرف سے آنے والے خط کے مطابق زبیر اسکول کا نظم و ضبط خراب کر رہا تھا۔ فاروق صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کا اتنا سلجھا ہوا بچہ آخر اسکول کا نظم و ضبط کس طرح خراب کر سکتا ہے۔ فاروق صاحب نے زبیر سے اس معاملے میں بات کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اسے جب پتہ چلتا کہ اس کے اسکول والوں نے اس کی شکایت کی ہے تو اس کے معصوم ذہن پر کوئی منفی اثر بھی پڑ سکتا تھا۔ فاروق صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ اسکول جا کر پرنسپل صاحب سے مل لیں، لیکن اگلے دن سے کالج میں امتحانات شروع ہو رہے تھے اور فاروق صاحب کو اس میں ممتحن کے طور پر فرائض انجام دینے تھے۔ پھر فاروق صاحب امتحانات میں ایسے مصروف ہوئے کہ انہیں اسکول جانے کا وقت ہی نہ ملا، لیکن اسی دوران میں انہوں نے دیکھا کہ زبیر باقاعدگی سے اپنا اسکول کا کام کرتا ہے اور ایک دو بار سبق سنا تو وہ بھی اسے اچھی طرح سے یاد تھا۔ فاروق صاحب یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن فاروق صاحب کالج سے گھر واپس آئے تو ان کی اہلیہ کے ہاتھ میں خط تھا۔ بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آ رہی ہیں؟ فاروق صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ زبیر بیٹے کے اسکول سے یہ خط آیا ہے، ان کی اہلیہ نے جواب دیا۔ فاروق صاحب نے جلدی سے خط ان کے ہاتھ سے لیا۔ خط میں لکھا تھا: جناب فاروق خان صاحب، آپ سے پہلے بھی گزارش کی گئی تھی کہ آپ مجھ سے مل لیں، کیونکہ آپ کے بیٹے زبیر کی وجہ سے پورے اسکول کا نظم و ضبط متاثر ہو رہا ہے۔ لیکن 1 ماہ گزر چکا ہے اور آپ تشریف نہیں لائے۔ براہ کرم 1 ہفتے کے اندر مجھ سے ملیں، ورنہ آپ کے بیٹے کا نام اسکول سے خارج کر دیا جائے گا۔ پرنسپل، علی پبلک ماڈل اسکول۔ یہ خط پڑھ کر فاروق صاحب بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ خط نہیں، نوٹس تھا، ان کے بیٹے کا نام اسکول سے خارج کرنے کا نوٹس۔ صورتحال بہت بگڑ گئی تھی، لیکن فاروق صاحب کو اب بھی اپنے بیٹے پر اعتماد تھا کہ ان کا بیٹا کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ اس کا نام اسکول سے خارج کرنا پڑے۔ یہی سوچتے ہوئے انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا: میں نے تو جب بھی زبیر بیٹے کو دیکھا ہے، مجھے تو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ آپ کے سامنے وہ اپنا گھر کا کام کرتا ہے اور سبق وغیرہ یاد کرتا ہے، کیا آپ نے کبھی کوئی بات محسوس کی؟ اسی لیے تو میں پریشان ہو رہی ہوں کہ اسکول سے جو بھی کام ملتا ہے وہ روزانہ کر کے جاتا ہے، سبق اسے یاد ہوتا ہے، پھر بھی یہ۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں کل اسکول جا کر پتہ کرتا ہوں کہ بات کیا ہے۔ فی الحال آپ مجھے کھانا دیں، کیونکہ میرے پیٹ کا نظم و ضبط بھی متاثر ہو رہا ہے۔ فاروق صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا: آپ کپڑے تبدیل کر لیں، زبیر بیٹا بس آنے ہی والا ہے، پھر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں، فاروق صاحب کی اہلیہ نے جواب دیا۔ اگلے دن فاروق صاحب نے کالج سے چھٹی لی اور زبیر کے اسکول پہنچ گئے۔ پرنسپل صاحب نے پیشہ ورانہ خوش اخلاقی سے ان سے خیریت دریافت کی۔ اس کے بعد فاروق صاحب نے جیب سے پرنسپل صاحب کا خط نکالا اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے: جناب، میرا نام فاروق خان ہے، میں زبیر کا والد ہوں اور آپ کے اس خط کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ اچھا، آپ فاروق صاحب ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا کہ تشریف لے آئے، ہم آپ کے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ پرنسپل صاحب نے جواب دیا: آپ میرے بیٹے کی وجہ سے صرف پریشان ہیں، جبکہ میں آپ کے خطوط کی وجہ سے پریشان بھی ہوں اور حیران بھی ہوں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا، جس کی اچھائیوں اور خوبیوں کی پورے محلے میں مثال دی جاتی ہے، وہ اسکول کے نظم و ضبط کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے؟ فاروق صاحب نے پوچھا۔ زبیر اور اس کی ٹیچر کو بلا لیتے ہیں، سب پتہ چل جائے گا، پرنسپل صاحب نے کہا اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد نائب قاصد اندر داخل ہوا تو پرنسپل صاحب نے اسے زبیر اور اس کی ٹیچر کو بلانے کا کہا۔ نائب قاصد حاضر جناب کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد زبیر اور اس کی ٹیچر پرنسپل صاحب کے دفتر میں موجود تھے۔ پرنسپل صاحب نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور فاروق صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے بولے:
فاروق صاحب آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ زبیر کے بارے میں جو شکایات ہیں وہ اس ٹیچر مس نوشابہ کی طرف سے موصول ہوئی ہیں۔ محترمہ، مجھے خوشی ہے کہ آپ ایک ایک بچے پر اتنی توجہ دیتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا زبیر روزانہ گھر کا کام کر کے نہیں لاتا؟ فاروق صاحب نے زبیر کی ٹیچر مس نوشابہ سے پوچھا۔ نہیں، زبیر ہوم ورک، گھر کا کام روزانہ اور ٹھیک ٹھیک کر کے لاتا ہے، مس نوشابہ نے جواب دیا۔ کیا یہ یونیفارم پہن کر نہیں آتا؟ فاروق صاحب نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں، زبیر ہمیشہ صاف ستھرا یونیفارم پہن کر آتا ہے، مس نوشابہ نے جواب دیا۔ کیا زبیر کلاس سے غیر حاضر رہتا ہے؟ جی نہیں۔ کیا یہ دیر سے اسکول پہنچتا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ بچوں کے ساتھ لڑتا ہے؟ مجھے ایسی کوئی شکایت نہیں ملی۔ کیا یہ کھیلوں میں حصہ نہیں لیتا؟ جی نہیں، یہ فٹ بال بڑے شوق سے کھیلتا ہے۔ ہر سوال کا جواب جی نہیں، پھر آخر وہ کون سی بات ہے جس سے اسکول کا نظم و ضبط خراب ہوتا ہے؟ فاروق صاحب نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا۔ جناب، یہ ایک انگلش میڈیم اسکول ہے اور اس کا شمار شہر کے بہترین اسکولوں میں ہوتا ہے، لیکن آپ کے بیٹے کا رویہ کسی سرکاری اسکول کے بچوں جیسا ہے، مس نوشابہ نے بھی خشک سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کچھ سمجھا نہیں، فاروق صاحب نے پوچھا۔ جناب، ہم نے اپنے اسکول کے بچوں کو کچھ آداب سکھائے ہیں۔ جب بچے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو صبح کو گڈ مارننگ اور دوپہر کو گڈ آفٹر نون کہتے ہیں۔ جب چھٹی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو بائے بائے کہہ کر رخصت ہوتے ہیں، لیکن زبیر ان باتوں پر عمل نہیں کرتا بلکہ ان کے الٹ عمل کرتا ہے۔ فاروق صاحب بات کی تہہ تک پہنچ گئے تھے، لیکن اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولے۔ کبھی آپ نے زبیر کو سمجھایا نہیں؟ فاروق صاحب کی یہ بات سن کر مس نوشابہ نے زبیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے کوئی ایک بار سمجھایا ہے؟ ابھی چند دنوں کی بات ہے، میں صبح کو کلاس میں داخل ہوئی تو سب بچوں نے کھڑے ہو کر گڈ مارننگ مس کہا، لیکن زبیر نے بچوں کے خاموش ہو جانے کے بعد بلند آواز سے السلام علیکم کہا۔ میں نے اسے ڈانٹا تو کہنے لگا، میری امی کہتی ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ سلام کو خوب پھیلاؤ، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ بھلا یہ کوئی… بس کرے محترمہ، فاروق صاحب نے کہا۔ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر پرنسپل صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، مجھے افسوس ہے پرنسپل صاحب، میرے بیٹے کی وجہ سے آپ کے اسکول کا نظم و ضبط خراب ہوا، لیکن میں آپ کے اسکول کے نظم و ضبط کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نافرمانی پر مجبور نہیں کر سکتا۔ آپ نام خارج کرنے کی بجائے اگر اس کا سرٹیفکیٹ دے دیں تو میں شاید اسے کسی ایسے اسکول میں داخل کرا سکوں جہاں اس کی وجہ سے اسکول کا نظم و ضبط خراب نہ ہوتا ہو۔ فاروق صاحب کی بات سن کر پرنسپل صاحب اور مس نوشابہ خاموش ہو گئے، اور زبیر جو خاموشی سے سب گفتگو سن رہا تھا معصومیت سے ان کے چہروں کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسے آپ کی مرضی، مس نوشابہ نے کچھ دیر رکنے کے بعد فاروق صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں مس نوشابہ، ایسے نہیں ہوگا، پرنسپل صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پرنسپل صاحب اگرچہ باعمل مسلمان نہیں تھے، لیکن فاروق صاحب کی باتیں سن کر ان کے اندر سویا ہوا مسلمان بیدار ہو گیا تھا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ نظم و ضبط قائم کرنے کے نام پر کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے تحسین آمیز نظروں سے زبیر اور فاروق صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زبیر بیٹے اور فاروق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بھٹکنے سے بچا لیا۔ زبیر بیٹے، آپ کے یہاں پڑھنے سے یہاں کا نظم و ضبط خراب نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ، فاروق صاحب نے مسکراتے ہوئے پرنسپل صاحب سے کہا۔ مس نوشابہ، اب اس اسکول میں وہی نظم و ضبط قائم ہوگا جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ کل میں اسمبلی میں نظم و ضبط کے اصولوں کا اعلان کروں گا۔ یس سر، مس نوشابہ نے کہا اور اپنے ننگے سر پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شاید انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ نظم و ضبط زندگی کے لیے لازمی ہے، لیکن نظم و ضبط کو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔